وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن وہ ظالم اللہ کے سامنے اپنی اطاعت کا اظہار کریں گے اور ان سب کی افتراء پردازیاں ان سے کھوئی جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کا ارتکاب کیا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا ہے، ہم انہیں ان کی فساد انگیزیوں کی وجہ سے عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کا تصور کرو جس دن ہم ہر قوم میں ان کے خلاف خود انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد تمہیں ان سب کے خلاف بطور گواہ لائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تم پر کامل کتاب نازل کی ہے جو ہر بنیادی بات کو کھول کر بیان کرنے والی اور فرما برداروں کے لیے موجب ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل، احسان اور محض رشتہ داری کے جذبے سے کسی صلہ کی امید کے بغیر مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور ہر قسم کی بے حیائیوں، ناپسندیدہ باتوں اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو جب تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو پورا کرو، اور قسمیں ان کی پختگی کے بعد، اور جب کہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے مت توڑو۔ اللہ تمہارے افعال سے یقیناً آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے اپنی طاقت خرچ کر کے بڑی محنت سے کاتا ہوا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لوگو، تم اس اندیشہ سے کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے گی اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے
اور فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ اللہ اس طرح تمہارا امتحان لیتا ہے، اور جس بات کے متعلق تم باہم اختلاف کر رہے ہو اسے قیامت کے دن ضرور تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو جبر تکوینی سے کام لے کر تمہیں ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن جو شخص گمراہی چاہتا ہے اسے وہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے اعمال کے متعلق تم سے یقیناً پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارا قدم مضبوطی سے جم چکنے کے بعد پھسل جائے گا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی تکلیف بھگتو گے، اور تمہیں بڑی تکلیف پہنچے گی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے نام پر کیے ہوئے عہد کے عوض تھوڑی قیمت یعنی مفاد دنیا نہ لو۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ راست بازی کا جو صلہ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے یقیناً بہتر ہے۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ آخر ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہے ہم انہیں ان کے بہترین عمل کے مطابق ان کے ناتمام اعمال کا اجر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس کسی نے بھی مومن ہونے کی حالت میں مناسب حال نیک اعمال کیے، مرد ہو یا عورت، ہم ضرور ایسے لوگوں کو پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں گے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کے تمام اعمال کا یقیناً صلہ دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون کیونکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس خدائے برتر کے شریک قرار دینے والے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور جب ہم کسی ایک نشان کی جگہ کوئی دوسرا نشان بھیجتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کیا نازل کرے تو یہ مخالف کہتے ہیں تم تو مفتری ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ حقیقت نہیں جانتے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ کہہ دیجئے اس قرآن مجید کو روح القدس یعنی جبرائیل نے تمہارے رب کی طرف سے حق و حکمت کے ساتھ بتدریج اتارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ انہیں ثابت قدم رکھے، نیز یہ فرما برداروں کے لیے موجب ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراضاً کہتے ہیں کہ یہ قرآن آسمانی وحی نہیں بلکہ اس مدعی کو ایک انسان یہ باتیں سکھاتا ہے جس شخص کی طرف وہ اسے نسبت دیتے ہوئے اعتراضاً مائل ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن مجید کی زبان تو وضاحت سے بیان کرنے والی عربی زبان ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ دیدہ و دانستہ اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں کامیابی کی راہ پر نہیں چلاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ وہی لوگ گھڑا کرتے ہیں جو اللہ کی تعلیم پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ سرتاسر جھوٹے ہوتے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔
جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کا انکار کریں مگر وہ نہیں جنہیں کفر پر مجبور کر دیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ جنہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور پھر اس وجہ سے کہ اللہ کافروں کو منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پوری طرح غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ یقیناً یہی آخرت میں ضیاءکار ہیں۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور اس کے برخلاف تمہارا رب یقیناً ان لوگوں کو جو تکلیف میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کر گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تمہارا رب اس کے بعد یقیناً ان کی حفاظت کرنے والا اور ان پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اس جزا کا خصوصی ظہور اس دن ہوگا جس دن ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کے لیے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر متنفس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی رنگ میں بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، وہ امن و اطمینان کی حالت میں تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اسے وافر طور پر پہنچ رہا تھا، پھر ایسا ہوا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، تو اللہ نے بھی اس کے رہنے والوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک اور خوف کے پنہاوے میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، جس پر اس حالت میں کہ وہ ظالم ہو چکے تھے، اس عذاب نے انہیں آ لیا جس کا وعدہ انہیں دیا گیا تھا۔
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال و طیب چیزیں کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کے استعمال پر مجبور کیا جائے جبکہ وہ نہ تو اس حرام چیز کے استعمال کا خواہش مند ہو اور نہ حد ضرورت سے بڑھنے والا، اور وہ جان بچانے کے لیے ان میں سے کوئی چیز استعمال کرے، تو اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور دیکھو تمہاری زبانیں جو جھوٹ بات بناتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تا ایسا نہ ہو کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو، اور یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز بامراد نہیں ہوتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ گو افطرا کے بعد تھوڑا سا عارضی سامان کبھی انہیں میسر بھی آ جاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی تھی ان پر بھی ہم نے وہی کچھ حرام کیا تھا جو ابھی پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر جو لوگ نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو ان کے حق میں تمہارا رب، ہاں یقیناً تمہارا رب اس کے بعد بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم معلم خیر، ہر بھلائی کے جامع، اپنی ذات میں پوری ایک امت، اللہ کے فرما بردار اور راست رو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اور اس خدائے پاک کے احسانوں نعمتوں کے قدردان تھے. اس نے اسے چن لیا تھا اور اسے سیدھا راستہ بتایا تھا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے اس دنیا میں بھی بڑی کامیابی عطا کی تھی اور وہ آخرت میں بھی یقیناً صالح لوگوں میں سے ہے. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ راست رو ابراہیم کی پیروی کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبت کے متعلق حکم خداوندی کی خلاف ورزی کا وبال صرف انہی لوگوں پر ڈالا گیا تھا جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، اور تمہارا رب قیامت کے دن ضرور ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. دانائی سے اور دل کو نرم کر دینے والے طریق سے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، اور ان مخالفوں کے ساتھ اس رنگ سے بحث کرو جو نہایت عمدہ ہو. تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ظالموں کو سزا دو تو جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے اتنی ہی سزا دو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں یقیناً بہتر ہوگا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور صبر و استقلال سے کام لو، اور تمہارا صبر و استقلال اللہ کی مدد سے وابستہ ہے. ان لوگوں کی حالت پر غم نہ کھاؤ اور نہ ان کی مخالفانہ تدبیروں سے دل تنگ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان سے کام لیتے ہیں.